شکر ادا کریں بے شک وہ کم ہے. اور میں اس کالج انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا بہترین اہتمام کیا اور ہم سب کو یہاں دعوت دی فقط اللہ رب العزت کے لیے. انکنڈیشنل لو کیا ہے؟ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے اور انکنڈیشنل لو ہی اس کا علاج ہے. یہاں پر آج ہم یہ چیز سیکھنے آئے ہیں کہ ہم بیمار ہوتے کیوں ہیں اور اس بیماری کی اصل وجہ کیا ہے، اور یہ ہمیں سکھائیں گے ہم سے بہت زیادہ سینئر ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے لگا دی ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس صرف ایک بات کروں گا کہ سب کچھ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے. نیگیٹو بھی ہمارے اندر ہے، پازیٹیو بھی ہمارے اندر ہے. ہمارے کانسٹیٹیوٹس جو ہیں اس میں روح بھی شامل ہے، مٹی بھی شامل ہے. بعض دفعہ مٹی غالب آ جاتی ہے، بعض دفعہ روح غالب آ جاتی ہے. جب مٹی غالب آ جاتی ہے تو وہ نیگیٹو تھنکنگ، وہ جادو، وہ انزائٹی، وہ ڈپریشن، وہ شیطانیت بن جاتی ہے. اور جب آپ پر آپ کی روح غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ سکون بن جاتا ہے، وہ پازیٹیوٹی بن جاتی ہے، وہ شکر بن جاتا ہے، بالآخر وہ رحمان کی صورت بن جاتا ہے. تو رحمانیت اور شیطانیت آپ کے اندر ہے. یہی وجہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنا آپ دے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، نیگیٹو رہے تو کیا ہوگا؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے. اور عذاب کی ایک صورت جو قرآن میں اللہ نے بتائی اور جسے آج ہم سب دو چار ہیں، اسی کو ہم سمجھنے آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عذاب کی صورت یہ ہے انساکم انفسکم، میں تمہیں اپنا آپ بھلا دوں گا، تمہیں تم سے دور کر دوں گا. تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ بیماری کیا ہوتی ہے اور اس بیماری سے کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، یہ پہلے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ایک ڈاکٹر کو جو خود بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر منیبہ ملک. اور وہ پریکٹس کرتے کرتے جب خود ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو گئیں تو وہ کیسے اس کے علاج تک پہنچی، انہیں اس بیماری کی وجہ کیا پتہ لگی اور اس بیماری کا علاج کیا تھا جو ان کو اللہ رب العزت نے پھر شفا کے طور پر عنایت فرمایا. ان کی کہانی، ان کی ہڈ بیتی انہی سے سنتے ہیں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا. میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کی تالیوں میں ڈاکٹر منیبہ ملک کو. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر منیبہ ہے اور میں سروسز ہاسپٹل میں میڈیکل آئی سی یو میں جاب کر رہی ہوں. ہم 3 بہنیں تھیں، ہم تینوں ڈاکٹر ہیں اور میرے فادر جو ہیں وہ پروفیسر تھے اسٹیٹس کے باغبان پورہ کالج میں. ہم لوگ بڑی چھوٹی سی فیملی تھی، میری امی بھی پڑھاتی تھیں، ابو بھی پڑھاتے تھے اور ہمارے گھر میں ذکر ہوتا تھا اللہ کا، جو کہ بظاہر تو بہت اچھی چیز ہے. 10 سال ہمارے گھر میں ذکر ہوتا رہے اور اس کے بعد جب ذکر ختم ہوا تو مجھے خود بھی بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں یا پھر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اور کچھ ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں کہ بچپن سے مجھے بہت شوق تھا کہ اچھا میں نے فرسٹ ہی آنا ہے اور میرے مارکس جو ہیں وہ سب سے اچھے آنے چاہیے پوری کلاس میں، چاہے دوسرے جو ہے فیل ہو جائیں میں ضرور نمبر 1 پہ آؤں. تو اس کے لیے منتے بھی مانتے تھے، پڑھائیاں بھی کرتے تھے، جس نے جو کہا وہ پڑھ لیا. اس کے بعد یہ اتنا زیادہ جنون کی حد تک ہو گیا کہ بہت زیادہ تسبیحات، وظائف اور جس نے جو کہا، جو بک نظر آئی وہ میں نے پڑھنا شروع کر دی. اور صرف یہ تھا کہ مجھے دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ میری پوری ہو جائیں، میرے نمبر زیادہ آ جائیں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میرا داخلہ جو ہے وہ سب سے اچھے کالج میں ہو جائے. اور جب نہیں ہوتا تھا تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا تھا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے یہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ میں بہت زیادہ اداس اور اللہ تعالیٰ سے شاید دور ہوتی جا رہی ہوں. حالانکہ میں بہت زیادہ نمازی ہو گئی تھی، تہجد گزار ہو گئی تھی
اور ساری رات میں عبادت کرتی تھی اور صبح میں لوگوں کے اندر نقص دیکھتی تھی, لوگوں کے عیب دیکھتی تھی. مجھے لوگ برے لگنا شروع ہو گئے تھے, حقیر لگنا شروع ہو گئے تھے, اپنا آپ بہت زیادہ نیک لگنا شروع ہو گیا تھا. میری امی بظاہر تو سب کچھ مانتی تھیں, ذکر بھی کرواتی تھیں, لیکن میری مدر جو ہیں وہ ایک وہابی سیکٹ سے تعلق رکھتی ہیں, تو بہت زیادہ بزرگوں کو نہیں مانتی تھیں. بس یہ کہ ہم اپنے گھر میں ذکر کرواتے تھے, اور نقش بندی سلسلے سے میرے فادر کا تعلق تھا. اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ بہت زیادہ ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا. میرا میڈیکل میں داخلہ بھی ہو گیا, لیکن اس کے بعد ایک عجیب سی بات ہوئی کہ مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا, طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی. میں ڈاکٹر تو بن گئی. اس کے بعد جب میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی, جو کہ لاہور کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا ہاسپٹل کنسیڈر کیا جاتا ہے, مجھے بخار رہنا شروع ہو گیا. میں نے پڑھائیاں اور تیز کر دیں. مجھے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئے. میں سارا دن جو ہے سب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی دل میں. رات کو قرآن پاک بھی بہت زیادہ پڑھتی تھی, اور میرے اندر یہ زوم آ گیا, میرے اندر نیکی کا ایک بت بن گیا کہ میں کیسے غلط کر سکتی ہوں, میرے ساتھ کیسے غلط ہو سکتا ہے. میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ غلط کر ہی نہیں سکتے. کبھی اپنے رشتوں کی خاطر, کبھی اپنے کاموں کی خاطر, بس اچھے رشتے آ جائیں, میں نے گاڑی لینی ہے اور میرا جو ہے پیشنٹ وہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی پیشنٹ کو دیکھا ہے وہ ٹھیک نہ ہو. آہستہ آہستہ میرے اندر یہ نیکی کا زوم اور نیکی کا بت جو اتنا زیادہ بن گیا کہ میں ہر وقت جو ہے 24 گھنٹے وضو میں رہنا شروع ہو گئی. اور مجھے اپنے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ گناہگار لگتے تھے. میں بہت زیادہ پاک رہنا شروع ہو گئی, لیکن سچ نہیں بولتی تھی. میں لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع ہو گئی کہ اچھا صرف اپنی عزت اور اپنی وقار کو رکھنے کے لیے کہ نہیں میں بہت اچھی ہوں, بہت نیک ہوں. اور آہستہ آہستہ مجھے بہت زیادہ گھر میں پرابلم سٹارٹ ہو گئیں. مجھے بدبوئیں آنا شروع ہو گئیں. بیٹھے بیٹھے مجھے پڑھتے پڑھتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے, درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے بدبو آنا شروع ہو گئی. کبھی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں, گلاب کی, کبھی گٹر کی بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی. چیزیں ٹوٹنا شروع ہو گئیں. میری امی, ایک ایسا وقت آیا کہ میرے گھر والوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. مجھے بخار رہنا شروع ہو گیا, ساری رات نیند نہیں آتی تھی, بھوک نہیں لگتی تھی, اور انتہائی درد میں رہنا شروع ہو گئی میں. لیکن میں پڑھائیاں نہیں چھوڑ رہی تھی. میرے ماں باپ بھی مختلف ہاسپٹلز میں, حالانکہ میں سب سے اچھے ہاسپٹل میں تھی, ڈاکٹرز نے مجھے پہلے تو دوائیاں دیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سائیکی کی طرف چلے گئے کہ اس کو کوئی سائیکیٹرک پرابلم ہے, تو مجھے اینٹی ڈپریسنٹس اور اس سے بھی بڑی جو سخت دوائیاں وہ دینا شروع کر دیں. میں بیٹھے بیٹھے جو ہے مجھے خون کے چھینٹے پڑ جاتے تھے اور خون نظر آنا شروع ہو جاتا تھا, چیزیں ٹوٹ جاتی تھیں, اور میں بالکل ایسے ایک واقعی سائیکیٹرک پیشنٹ بن گئی تھی. آہستہ آہستہ میری امی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. انہوں نے بھی یہ اس بات پہ مجبور ہو گئیں کہ مجھے بزرگوں کے پاس لے کے جانا شروع کریں. تو لاہور کے بہت بڑے بڑے بزرگوں کے پاس مجھے لے جایا گیا, عاملوں کے پاس, جو عامل دین تھے ان کے پاس لے کے جایا گیا. میں ان کے نام تو یہاں نہیں لوں گی, بہت بڑے اور بہت جانے پہچانے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ کسی نے کہا کہ میرے پہ جن ہے, کسی نے کہا چڑیلے ہیں, کسی نے کہا کہ جادو کیا ہوا ہے, اور نام بھی بتا دیا. کسی نے نام کا پہلا حرف بتایا. ان سب چیزوں سے میرے اندر اتنی نفرت اور غصہ آ گیا کہ پتہ نہیں لوگ جو ہیں انہوں نے شاید کسی نے جادو کیا ہے اور کسی نے تعویذ کیے ہیں. ہمارے اپنے گھر میں ایک اتنا عجیب سا ماحول تھا کہ ہم اپنے ہی گھر والوں سے, اپنے ہی رشتہ داروں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے, اور ہم لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اچھا یہ لوگ تو بہت برے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہے. یہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ شاید ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں, ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا. میں بہت زیادہ بزرگوں کے پاس اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس جانے کے بعد بالکل ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں مایوس ہو گئی تھی زندگی سے. مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھے کینسر ہو گیا ہے, یا پھر مجھے واقعی کوئی سائیکیٹرک پرابلم ہے, مجھے مینٹل ہاسپٹل میں جانا پڑے گا. کیونکہ میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخیں ماروں, اپنے کپڑے پھاڑ کے میں
بازار میں چلی جاؤں, سڑکوں پہ نکل جاؤں, میں ان لوگوں کو تو ننگا نہیں کر سکتی تھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو ہے, جن ہے, پتہ نہیں کیا ہے اس کو. لیکن میں خود ننگا ہونا پسند فرماؤں گی یہاں پہ کہ جو نفرت ہے وہی بیماری ہوتی ہے. مجھے تب تک یہ اندازہ نہیں تھا, ہم لوگ آپس میں ہی صرف یہ نفرت اور غصہ اور غم اور حسد کی کھیل کھیل رہے تھے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھی, وہیں پہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر مظہر ہیں, جب میری یہ حالت دیکھی اور میں نے ان سے سارا ڈسکس کیا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اب مینٹل ہاسپٹل جانا پڑے گا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ ایک دن سروسز ہاسپٹل آ جائیں, میں آپ کو کسی سے ملواؤں گا. جب میں سروسز گئی تو میں نے دماغ میں تو یہی سوچا تھا کہ کون ہوں گے, کوئی سائیکائٹرک کاؤنسلر سے ملوانا ہوگا, یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور مجھے پڑھائیاں بتا دیں گے. میں تو آگے اتنی نیک ہوں اور اتنی تہجد گزار ہوں, اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی ہوں. لیکن میں مایوس ہو چکی ہوئی تھی اور میرے گھر والے بھی مایوس ہو چکے ہوئے تھے. جب میں سروسز گئی تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر محمد جاوید سے ملوایا. انہوں نے مجھے صرف دعا کروائی, اللہ اور پانی والی, اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ بتا دیا کہ آپ بہت زیادہ ریسائٹیشن کرتی ہیں, آپ بہت زیادہ پڑھتی رہی ہیں, لیکن آپ کا عمل بہت کم ہے. آپ دنیاوی چیزوں کی خاطر, دنیاوی خواہشات کی خاطر بہت زیادہ پڑھتی رہی. مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اس وقت, کیونکہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا تھا, جو کچھ میں نے تسبیحات کی تھی, وہ اصل میں تو دنیاوی خواہشات کی خاطر میں کر رہی تھی, میری اپنی میں کی خاطر. میں نے جو اپنا اللہ بنایا ہوا تھا, جو میرے لیے جو ہے وہ ہر چیز وہ ویسے ہی کرے جیسے میں چاہتی ہوں, میرے اتنے ہی نمبر آنے چاہیے جتنے میں چاہتی ہوں, میرا وہیں پہ ایڈمیشن ہونا چاہیے جہاں پہ میں چاہتی ہوں, میں ہی سب نمبر 1 پہ آؤں. اور میں شرمندگی کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ دکھی بھی ہوئی کہ بچپن سے لے کے آج تک مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خاطر کریں. ہم لوگ اپنی دنیاوی خواہشات کو لے کے اتنے زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف دنیا حاصل کر لیں. بس یہی بات ان کی تھی, لیکن میرے اندر کشمکش چل رہی تھی کہ میں اتنی تہجد گزار ہوں اور میں اتنی باوضو رہنے والی ہوں. حالانکہ تب تک میرا وضو بھی نہیں رہتا تھا, مجھے منہ سے بھی خون آنا شروع ہو گیا تھا, ناک سے بھی خون آتا تھا اور بند ہی نہیں ہوتا تھا خون, میرا وضو ہی نہیں رہتا تھا. تو میں کیسے بند کر سکتی ہوں؟ میں اس کے باوجود پڑھتی رہتی تھی, سارا دن پڑھتی رہتی تھی. تو اگر میں پڑھائیاں چھوڑ دوں گی تو میں تو بہت گناہگار ہو جاؤں گی, اور اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی, مجھے کتنا گناہ ملے گا, میں کافر ہو جاؤں گی. یہ انہوں نے کیسی بات کر دی ہے؟ لیکن بات ان کی میرے دل کو لگی تھی, کیونکہ کیا تو میں نے ہمیشہ یہی تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اپنی روٹین چینج کی, گو کہ مجھے بہت مشکل ہوئی, کیونکہ جس جگہ کے اوپر میں تھی وہاں سے نیچے آتے آتے مجھے بہت ٹائم لگا کہ واقعی عمل سے ہی زندگی بنتی ہے. یہ جو پڑھائیاں میں کرتی رہی ہوں, یہ میں اللہ کی خاطر نہیں کرتی رہی, یہ میں اپنی میں کی خاطر کرتی رہی. میں جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں, انہوں نے مجھے سائیکی کی دوائیاں ضرور دی ہیں, لیکن کسی نے میرے سے پیار سے بات نہیں کی. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں. نفرت, غصہ, غم, حسد, کینہ, بغض, یہ ساری بیماریاں ہیں. مجھے انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ 24 گھنٹے کی ایک روٹین, بزرگوں نے بھی یہ نہیں بتایا. جس کے پاس میں گئی انہوں نے صرف نفرت کا بیج بویا میرے اندر. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پیار کریں لوگوں سے. اور آہستہ آہستہ جب میں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میں نے صرف دعا کی, اللہ اور پانی والی, اور آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی. وہ جو کہتے تھے جن ہے, 50 ہزار چڑیلے ہیں آپ کے اوپر, اور آپ کے گھر پہ کسی نے بہت بڑا قبضہ کیا ہوا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس جادو اور جنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ سب کچھ ایک دم سے ختم ہو گیا. چیزیں ٹوٹنا بند ہو گئیں, خون کے چھینٹے ختم ہو گئے. میں نے صرف دعا کی اور میں نے لوگوں سے پیار کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے آگے لوگوں کو بتانا شروع کی دعا.
اور یہی بات بتانا شروع کی کیونکہ یہ میری تن بیتی ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھائیاں انسان کو تکبر میں لے جاتی ہیں. آپ میں تقوی کا زون تو آ جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں نفرت کرنا نہیں سکھاتا، وہ پیار کا دین ہے، پیار کا مذہب ہے. اگر ہم کسی انسان کو حقیر سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے اندر خامی ہے، ہمارے اپنے اندر عیب ہے. میں نے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز کو، کنسلٹنٹس کو میں نے دعا کروائی اور ان کے کینسر اور بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوئے، لیکن وہ بھی سب یہیں پہ آ کے پھنستے ہیں کہ آپ پڑھائیاں کیوں بند کرتی ہیں؟ یہ تو بہت نیک چیز ہے، یہ تو کیسے آپ بند کر سکتی ہیں؟ آپ مجھے کیوں منع کر رہی ہیں؟ لیکن میں ان کو کیا بتاؤں کہ میرے اوپر میری تن بیتی ہے، میں نے یہ سب کچھ خود برداشت کیا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ عمل ہی سب کچھ ہے. ہم بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے رہیں، اگر اس کے اوپر عمل نہ کریں تو کچھ نہیں ہے. لیکن وہ سب جو ہیں وہ سب گواہی دینے کے، جب گواہی دینے کی باری آتی ہے، شہادت کی باری آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، مکر جاتے ہیں اس بات سے کہ ہم نے تو کبھی دعا کی نہیں، ہم تو ہمیشہ ٹھیک ہی تھے، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی کینسر نہیں تھا. لیکن میں آج اپنی گواہی ضرور دوں گی کہ ہم سب اتنی زیادہ پڑھائیاں کرتے ہیں، ہم سب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ بن جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہیں پہ اپنا ختم کروں گی کہ اللہ بننا چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. تو میرا خیال ہے آپ سب نے اس میں تو بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ میں خود شیخو پورہ سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ چیز میرے پاس بھی، کیونکہ میں اسلامک اسٹڈیز